اکبر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم المعصومین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے اے رسول خدا تیرے بیمار کو باغ طیبہ کی آب و ہوا چاہیے حاضری ہو گئی ان کے دربار میں مل گیا مدعا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت تواڈی اساڈی مختصر حاضری اپنی پاک بارگاہ اقدس دے اندر اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے انتہائی واجب الاحترام اسٹیج پہ جلوہ افروز پیر احسان اللہ صاحب مدظ اللہ العالی اور جملہ قاری و قرہ حضرات نعت خوان حضرات نقیب محفل معززین علاقہ بزرگوں نوجوانوں بچوں اور بالخصوص میزبان ذکر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جمیں تو سب کو معلوم ہے کہ تساں سا کٹھے تھے بیٹھے ہیں رسول خدا دے ذکر واسطے اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اگر وجود وچ آنا ہے تو ان دی وجہ نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اس دے کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت اپنی ربوبیت کو اور اس کائنات کو کہیں بھی ظاہر نہ کریندا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس کو اس زمین دے اوتے پیدا نہ کرنا ہوندا حضرت محترم یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے سب تو ورا جرا سارے تے احسان کیتا وہ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس کو اس زمین دے اوتے پیدا فرما کے سارے تے احسان کر چھوڑا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ بے شک اسا مسلمان تے احسان کر چھوڑا ہن اللہ سونا تا غفور الرحیم ہے وہ تو پہوں غفور الرحیم ہے جرا 70 ماؤں کا زیادہ محبت کریں گا اس نے ساکو ہر نعمت نال نوازا اس نے ساکو ہر چیز عطا کی تھی اور سب تو بڑی ونڈ کیڑی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول یعنی اللہ تعالیٰ نے تصرف احسان تو احسان فرمایا بغیر کسی عبادت بغیر کسی ذکر بغیر کسی تگو دو اور بغیر کسی ذکر و اذکار دے رب نے ساکو مسلمان پیدا کر چھوڑا کیا تیں عبادت کیتی کیا تیں ریاضت کیتی کہ یا اللہ میں کو مسلمان پیدا کر تو سب تو پہلے اللہ تعالیٰ دا اے انعام کھن اللہ دی ونڈ تے قربان تھی کہ اللہ تیری ونڈ تے قربان ونجا تے اپنی بھی شناس چلیتی ہے تے محمد عربی دی بھی شناس چلی بعدنا بعد دے احسان تا بعد تک رسو پہلے تائیں احسان کو من کہ رب نے تے کو مسلمان دے گھر پیدا کیتا
صحیح العقیدہ لوگوں دے گھر پیدا کیتا. تیرے سینے دے اندر محبت رسول پاتی سی. تیرے سینے دے اندر اہل بیت دی محبت پاتی سی. تیرے دل اور سینے دے اندر اصحاب رسول دی محبت پاتی سی. تیرے سینے دے اندر غوث دی، کتب دی، ابدال دی، اوتاد دی، ہر ولی اللہ دے یار دی محبت پاتی سی. بات یاد رکھ، عشق مصطفیٰ بھی سینے جھوے، ادب مصطفیٰ بھی سینے جھوے، تعظیم و توقیر بھی سینے جھوے. حضرات ایک تیرے سینے کو اللہ نے اتنا وسیع رکھا ہے کہ تیرے سینے دے اندر عشق مصطفیٰ بھی ہے، ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، تعظیم بھی ہے، توقیر بھی ہے، ہر چیز ہے. بس کمی ہے تا نماز دی، کمی ہے تو روزے دی ہے، کمی ہے زکوٰۃ دی ہے، کمی ہے فرائض و واجبات دی ہے. خدا دی قسم تو ایک قدم ٹر، میرا رب اتنی محبت فرماون والا ہے، بندہ جو رب تو ٹر پوے، رب 70 قدم ٹر کے آوے. اساں جس وقت بیٹھے ہیں اس واسطے بیٹھے ہیں کہ اساں اللہ دا شکر ادا کروں چاہ کہ اللہ نے اپنا نبی ساکھو عطا کیا. کیونکہ یاد رکھو اللہ نے الحم شریف کو گھن کے والناس تک پورے 30 پاریاں دے اندر اللہ نے ایک آیت دے وچ فرمائے لوگو احسان پیا کریں کہ وہ تو بہت غفور الرحیم ہے. انہیں صرف تو اپنی زندگی اپنی ذاتی جسم کو گھن کہ اللہ نے تے کو کتنی نعمتاں نال نوازا ہے، رب تعالیٰ نے تے کو تیرے تے کتنے احسان کیتے ہیں، احسان در احسان کیتے ہیں، لیکن وہ غفور الرحیم ذات پورے قرآن ہر نعمت عطا کرن تو بعد بھی نعمت اور احسان جتلیندہ نہیں، کیونکہ غفور الرحیم ہے، علی کل شین قدیر ہے، قادر مطلق ہے. حضرات محترم سوچ کر جس ٹائم پر محبوب کبریا کو اپنے نبی کو زمین دے اتے پیدا کیتا ہے، اے دسا نبی تا پہلے بھی تا ہے. کروڑاں اور ارباں سال گزر چکے اس دھرتی اور زمین دے اتے، تو نوٹ کر چاہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، نعمتاں نال نوازا، ہر احسان در احسان کیتا. رب نے احسان نہیں جتلایا، اللہ نے تیرے جسم تے کو میں کو دیتا ہے. اصل تو اتھو شروع کرنا، ہر انسان اپنے محور کو چیز شروع کریندا ہے کہ میں احسان کو کیویں سمجھن دی کوشش کراں. تو ہی کوشش کر کہ رب نے تے کو صحیح سالم جسم دیتا ہے. تیرا یار سنگی دوست احباب تیرے ضرور معاشرے دے اندر راندے ہو سن جدی اکھی نہ ہو سی، تیری ہن کہندے ہاتھ نہ ہو سی، تیرے ہن کہندے پیر نہ ہو سی، تیرے ہن. تو صرف اپنے جسم تو شروع تھی ون کہ رب ذوالجلال دا جرا سب تو بڑے احسان ہیں کہ رب نے مسلمان بھی پیدا کیتا، نعمتوں نال بھی نوازا، ہر چیز عطا کیتی. جی روٹی کھاندے بیٹھے ہیں اللہ نے ساکو عطا کیتی، پھل کھاندے بیٹھے ہیں اللہ نے ساکو عطا کیتی، گوشت کھاندے بیٹھے ہیں اللہ ساکو عطا کیتا. اللہ نے ساری خدمت سے چوپائے اور ہر چاند سورج کو اے سورج نہ ہوندا نظام قدرت ہر چیز اشرف المخلوق یعنی انسان واسطے بڑائی، لیکن وہ اتنا غفور الرحیم ہے، ہر چیز دیتی احسان نس جتلایا. لیکن پورے قرآن دے اندر ایک مقام آیا لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسول. بے شک مسلمانہ دے اتے احسان کریندا پیاں، احسان جتلائے. احسان جس ٹائم جتلائے تا اے مسلمان تو قرآن پڑھ اور قرآن دے وچوں سمجھ کہ اللہ تعالیٰ ساکو کیری چیز سمجھاونا چاہتا ہے. اللہ ساکو سمجھاونا چاہتا ہے کہ وہ محبوب ہے جڑا میرا حبیب ہے، جڑا وجہ کائنات ہے، ربوبیت دے زہر دی وجہ ہے. اگر ایکو میں پیدا نہ کریں دا تو میں خود رب ہونا زہر نہ کرا ہاں. یعنی جس ٹائم میں ایکو تاکو دیندا پیاں تا احسان کریندا پیاں. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لاجپال لاجپال، پیر سواگ پیر سواگ، علماء حق اہل سنت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک مسلمانہ تے بہت بڑا احسان کیا. ہن مسلمان کو کیا سمجھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش نبی اور رسول اور پیغمبر انہاں دی فضیلتاں ہیں، مقام اور درجے ہیں، قرآن کو ثابت معصوم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہاں کو بھی زمین تے بھیجا، لیکن اللہ نے احسان دا لفظ جتلایا نہیں. وہ بھی پیغمبر ہیں، وہ بھی نبی ہیں، وہ بھی رسول ہیں، لیکن شان و عظمت محمد عربی دیے ہے کہ اول بھی او ہے تے آخر بھی او. آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اس زمین تے آون والے، لیکن قرآن آدھے محبوب آیا آدم پہلے ہے آنکھیں تو وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اے محمد تو فرما چھوڑ تو سب سے پہلا مسلمان ہے.
یعنی اللہ نے شان و عظمت عطا کی تھی کہ آدم علیہ السلام چاہے پہلے آئے لیکن سب تو پہلے محمد عربی دا نور ہے جدے پاروں اساں اس کائنات کو تخلیق کیتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمائن کہ جس ٹائم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ٹائم آدم علیہ السلام کو خطا سرزد ہندی ہے تے اللہ دی بارگاہ وچ معافی منگدے ہیں جڑے نا کل معافی منگدے ہیں او نام محمد ہے. حالت زمین بھی نہیں بڑی, حالت چاند بھی نہیں بڑا, حالت سورج بھی نہیں بڑا. اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے عرش دے ستونہ تے جس ٹائم آدم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ معافی منگی نا نام محمد تو, اللہ نے فرمایا اے آدم تو نام محمد کو کی میں پہچانا ہے. وہاں کہ یا اللہ جس ٹائم تے میں کو پیدا کیتا ہے نا میں عرش دے ستونہ تے لکھا ڈٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو میں سمجھ گیا کہ جیندہ نام نامی اس میں گرامی تیرے نام دے نال ایویں جڑا ہویا ہے ایندہ بہت بڑا مقام ہے. اللہ فرمائندہ ہے آدم تو ٹھیک آدھا ہے جو میں محمد کو پیدا نہ کریں دا میں تے کو بھی پیدا نہ کریں. اس احسان کو سمجھ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا وجود جو ہے وہ نام محمد سے کیا ہے. بس یہ بھی یاد رکھیں جو رب تعالیٰ نے محمد عربی کو امام الانبیاء بڑھایا ہے تے وجہ کائنات بڑھایا ہے. بس این چیز کو ہی سمجھیں جی میں اللہ نے امام الانبیاء حضور دی ذات کو بڑھایا ہے اور درجہ و بلندیوں مقام اور مراتب عطا کیتے ہیں. اللہ نے امت محمدیہ کوئی بڑے فضائل عطا کیتے یعنی ایسا حضور دی امتی بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضور دے صدقے امت محمدیہ کوئی بڑے بخش دے ذریعہ عطا کی. یعنی امت محمدیہ تو تے میں بیٹھے ہیں اللہ تے رسول دا ذکر کریں دے بیٹھے ہیں این ذکر دے اتے بھی آسمان تو زمین تے فرشتے لاندن تیرے میرے نام کو گھندن اللہ دی بارگاہ جوینن. حدیث پاک دی مختصر ہے کہ جیڑا بھی اللہ دے ذکر دی محفل کٹھا تھی کے بہ گئے اے امت محمدیہ کو فائدہ تھیندا پہ پہلے کو کون نہیں بہ گئے ایمیں بہ گئے. بلکہ مختصر حدیث کا آخری مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ دے ذکر وچ محفل وچ ایمیں آیا بیٹھا ہے اوندا روح کون نہیں وہ اپنے کم کو لایا بیٹھا ہے. جو فرشتہ نے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی کہ مالک ایک بندہ تائیں محفل وچ ایمیں بیٹھا ہے او کو محبت کو نہیں وہ اپنے کم کو لایا بیٹھا ہے. یاد رکھ ایسی محفل دی برکت ایسی ہوندی ہے. اللہ فرمائندہ ہے اجرے بیٹھے ہوندے نہیں نہ دے ہم نشین بدبخت نہیں ہوندے جو جبرائیل او ایویں بھی آیا بیٹھا ہو سی نہ سبق چھڑے. یعنی اس محفل یہ ذریعے ہیں. ابن عساکر اپنی تفسیر دے اندر اس امت دے بارے جیسے اللہ نے محمد عربی کو شان و عظمت عطا کی ہے دیکھو میں کو بھی بڑے ذریعے دیتے بخشش واسطے کہ تیرے میرے ہک لمبے لمبے سجدے رب کو مناؤں سے نہیں چاہیے دے خلوص چیز ہے نیت چیز دی کیونکہ حبل الورید شہر کو زیادہ قریب ہے تیرا جیون جان دے تیرا مرن جان دے تو اپنی نیت سدھی چکر خلوص چکر تیرا ایک سجدہ محمد عربی فرمائن جو بندے دے 1000 سال ہی گناہ ہوئن سچی نیت دی توبہ ایک سجدہ ان دے 1000 سال دے گناہ مٹا دے. اس صدقہ کہندا ہے نام محمد دا. حضرات ابن عساکر آدن اساکو تا این چیز دی پرواہ کونی جی میں محمد عربی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس کو اللہ نے مقام اور درجہ عطا کیتا ہے تو امت کو بھی عمل اور کردار ہی میں ہونا چاہیے. میں جی میں تے کو آکھ ہے تیرے دل دے اندر عشق مصطفیٰ بھی ہے اہل سنت و جماعت دا سینہ اتنا چوڑا ہے اتنا وسیع ہے اللہ تعالیٰ نے دے سینے دے اندر عشق مصطفیٰ بھی رکھا ہے عشق اہل بیت بھی رکھا ہے عشق صحابہ بھی رکھا ہے اور اولیاء اللہ بھی رکھا ہے. بس وہ گال کمزوری ہے تا نماز صرف ایمیں تھوڑا جا پٹڑی تے ٹوری میں تھوڑا جا صراط مستقیم تے تھی جو رب راضی تھیندے نہیں تھیندا. خدا کی قسم وہ حبل الورید ہے تو تھوڑا جا ایک قدم ٹور وہ 70 قدم خدا ہو کے تیرو آندے تو تھوڑی جی ہمت تا کر 1000 سال ساری زندگی کونی لیکن رب دی غفور الرحیم دے کو آدے 1000 سال بھی ہوئے معاف کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ دی محبوب نال محبت دا تقاضا ہے کہ جب روز محشر حوض کوثر پر محمد عربی کی ذات کھڑی ہو اور کوئی پرسان حال نہ ہوئے کوئی تیرا میرا پچھن والا نہ ہوئے گناہ ود کے ہومن ثواب ہومن نہ پرسان حال کوئی نہ ہوئے نفسا نفسی دا عالم ہوئے سوا نیزے تے سورج ہوئے گرمی دی تپشی لوگ سڑتے ودے ہومن کوئی کہندے کمے نہ آسی قربان ونجا میرے محمد عربی دی ذات تے حتیٰ کہ رب دا جہو جلال بھی ہو سی رب دا جہو جلال بھی ہو سی. حضرات حضور فرمائنن اون ٹائم انبیاء یعنی نبی بھی رب دی بارگاہ وچ کمدے کھڑے ہو. اس ٹائم سرکار نے فرمایا تو کوئی بھی نہ پوچھ سی
کوئی بھی نہ پوچھ سی سرکار نے فرمایا جڑے کوئی نہ پوچھ سی نا وہ تو میں پوچھ سی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ نے یہ صفت عطا کیتی ہے کہ محبوبہ جتھا سارے غصے کو کوئی ٹھڈا کر سکتا ہے تو نام محمد رسول اللہ کر سکتا مت سوچ کر کہ ایسا حضور دی امتی بیٹھے ہیں وجہ کائنات ہیں اللہ دے محبوب دی امتی بیٹھے جے دی وجہ کول اللہ نے کائنات کو تخلیق کیتا ہے تو تیرا میرا کردار بھی سونا ہوئے تیرا میرا عمل بھی سونا ہوئے تو میں صراط مستقیم تے کھڑے ہوں اسا وڈیاں دا ادب کروں چھوٹا تے شفقت کروں محبت دا اظہار کروں اسا ہر ان نسبت دا حیا کروں جیندا تعلق رسول اللہ دی ذات نال جڑ اسا کہیں دی انفرادی محبت نہیں کرے خدا دی قسم اسا امام حسن حسین نبی دی آل نبی دی 11 ازواج حضور دی گھر والیاں جری کو اللہ نے فرمایا مومنین دی ماما ہن خدا دی قسم ہے اسا ساری چاہے ابو بکر صدیق ہن عمر فاروق ہن عثمان غنی ہن یا مولا علی ہن خدا دی قسم جا کے ادا بیٹھا سارے گھر دے اوتے روز رسول دا عالم ہوندا ہے یہ نشانی ہوندی ہے کہ روز رسول دا عالم جندے گھر دے اوتے ہے او نبی دی آل دا بھی ہے نبی دے اصحاب دا بھی یہ ساری نشانی ای پر وہ سا روز رسول دا جھنڈا لے کہ سا کو پتہ ہے جو خدا تک پہنچنا ہے تو وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی سا کو یہ پتہ ہے جو خدا تک پہنچنا ہے تاہی در مصطفیٰ تے ونجو جو نبی دی آل و ازہاب تک پہنچنا ہے تاہی در مصطفیٰ یہ ضروری چیزیں ہیں اس واسطے یاد رکھ ابن عساکر لکھ دیں تیری میری تعریف ہوا دن کہ تورات جس ٹائم موسیٰ علیہ السلام تے نازل تھی دی اللہ تعالیٰ وہی بھی جیندہ آئی تورات نازل تھی دی موسیٰ علیہ السلام دے ہوتے ان تورات دے وچ اللہ نے ایک امت دا ذکر کیتا ہے اور وہ ذکر ایک کیتا ہے کہ ایسی امت آسی تے جندے سینے دے وچ اللہ دا کلام کھڑا ہو سی کتاب اللہ اندے سینے دے اندر ہو سی موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ جرس کی تھی کہ مالک ایک جری امت دا ذکر کیتا ہے اے امت تو میں کو لے چا اللہ نے فرمایا موسیٰ اے امت میرے احمد دی ہے حالانکہ یہ شیوہ پیغمبری ہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول پیغمبر ہیں آج تک جتنا بھی کلام الہی ہوندا ہے وہ نبیاں دے سینے چوندا لیکن امت محمدیہ یہ ہے کہ تمہیں شیوہ پیغمبری ہے کہ یہاں پر بھی پنڈال میں سٹیج پر بھی تمہیں ایسے لوگ ملیں گے جنہیں سینے دے اندر اللہ دا کلام کھڑا ہے واہ 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 حضرات یہ امت محمدیہ کو یہ شرف حاصل اللہ نے فرمائے اے مقام اور درجہ کہ انہوں دے سینے دے اندر نبی نہ ہو سن غیر نبی ہو سن بلکہ نبی دے امتی در امتی غلام ہو سن لیکن انہاں سینے دے اندر اللہ دا کلام کھڑا ہو سن اسی تورات دے اندر بھائی ایک امت دا ذکر ہے اے اللہ نے کیوں ساکو اے درجے اور مقام دیتے محمد عربی دے صدقے حضور اللہ دے محبوب ہیں سب تو سونی شریعت محمد عربی دی سب تو سونی آل محمد عربی دی سب تو سونے اصحاب محمد عربی دے سب تو سونا قرآن محمد عربی دی سب تو سونی سنت محمد عربی دی آدم کو گھن کے عیسیٰ تک اتنے جامع کلام رب نے کسی نبی کو نہیں عطا فرمایا جی میں محمد عربی دی ذات واہ واہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی دوجی گال اے ہے تورات دے اندر کہ اللہ فرمائے ایک امت ایسی زمین دے اوتے ہاسی جیڑی ثواب دی نیت کرے سی نا دل ہی سوچے سی کہ میں چنگا کم کرے سا اللہ تعالیٰ امت کو ثواب عطا کر دے سی یعنی میں سوچے میں یتیم کو روٹی کھوے سی میں سوچے مسجد وچ پیسہ دے سی میں سوچے مدرسے دی خدمت کرے سی یعنی کوئی بھی اچھا کام تم نے میں نے سوچا ہے یعنی امت دا ذکر ہے وہ صرف سوچے سی دل دے اندر کیونکہ وہ حبل الورید ہے شہرک سے زیادہ قریب ہے وہ تمہارے دلوں کے بھیتوں کو جانتا ہے تمہارا جینا جانتا ہے تمہارا مرنا جانتا ہے حضرات وعدن کے بعد اگر وہ امت ایسی ہو سی جو چنگا کم کرے سی جانا بات اللہ کو ایک ثواب نہ دے سی 10 ثواب دے سی 10 گنا ثواب دے سی جو نیت کرے سی نہ بلکہ دلی سوچی بیٹھی ہو سی تو اللہ ان سوچن تے بھی ثواب عطا کرے سی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مالک چلو اے امت تو میں کو دے چاہ اللہ نے فرمایا موسیٰ اے امت میرے احمد دی ہے یعنی یہ تمام تر جو درجے ملی ہیں ہمارے بخشش کے جو سما ہیں یہ محمد عربی کی وجہ سے ہے کہ اصل محبتیں ہوں دی حضرات آج ارساں کہ ہر بندہ آدھ ہے کہ میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کاش دور وچ جیندا، چاہے کوئی عمل کریندا ہے نہیں کریندا، لیکن عشق تا ہوندا ہے نا، کاش میں کوئی موقع میسر ہوندا، میں حضور دے زمانے چ ہوندا۔ وہ شعر کے اندر کاش سرکار کے دور میں جیتا ہوتا، ان کے قدموں سے لپٹ کر روتا ہوتا، میں بھی سناتا انہیں دکھ درد اپنے، وہ مجھے پاس بلاتے میں بھی نوازا جاتا، میں جو لکھتا شان اقدس میں ان کی نعتیں، ان کے در پر وہ شناتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرتا۔ حضرات محترم یہ یاد رکھے چا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شان و عظمت اور بلندی عطا فرمائی، ایمی علی کر امت محمدیہ کو بھی بئی امتاں کو بہمری بلندی عطا کی، اور ایسے ذریعے نجات اور بخشش دے ذریعے رکھے کہ اللہ نے آج تو پہلے کسی نبی کو، نبی دی امت کو ایسے بخشش دے ذریعے نہیں عطا فرمائے جی میں محمد عربی امت کو عطا فرمائے۔ حضرات رسا اساں تا اشرف المخلوق ہیں، یعنی تمام مخلوقاں جن ہومن تے بھامے بئی مخلوقاں ہومن، ہر شے کو افضل کون ہے؟ انسان۔ اللہ نے فرمایا اشرف المخلوق، تے کو اشرف المخلوق بڑے می اے دسا حضور دے بلاوے دے تے پتھر بولن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنجانا درختاں ہے، حضور دے حکم دے تے بادل برسن، بادل سارے کو افضل تنی، سورج سارے کو افضل تنی، سارے کو جناب پتھر افضل تنی، اسا اشرف المخلوق ہیں۔ بات ابو جہل جو محمد عربی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چاہے محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ میرے کریم آقا فرمایا ابو جہل میں دساواں تیری مٹھی چ کیا ہے یا تیری مٹھی چ پئیوں ہیں کنکریاں دساواں کہ میں کون؟ کنکریاں محمد عربی کو پہچانتی ہیں اور بول پڑتی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگو ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشوۃ ولا عذاب عظیم۔ اللہ فرماتا ہے محبوب کیونکہ انہاں دے دلاں تے پٹی مہر ہے، اکھاں تے پٹی ہے، آ جا دن نا تبلیغ کرندا بیٹھا ہے کوئی فرق نہیں پوندا، میں کہ یاد رکھ تبلیغ کوئی کرندا بیٹھا ہوئے جے دے دل وچ لگڑی ہوندی ہے خدا ہدایت دیونی ہوندی دے چھڑیندا ہے، لیکن اگر کوئی پیر فقیر ہوئے تے بھاویں شاہ گدا ہوئے، کوئی کو اگر عقل سلیم حاصل نہ تھیندی پئی ہوئے تے ہدایت نہ ملدی پئی ہوئے اور رب دے طرف ہوئے، سارا کام ہے محمد عربی دی سنت ادا کرنا۔ جویں سرکار نے تبلیغ کیتی کہ ابو جہل کلمہ پڑھ، لیکن رب دا قرآن آیا ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشوۃ ولا عذاب عظیم۔ محبوب انہاں کو چھوڑ دے، انہاں دی اکھیں تے سب پٹی کر چھوڑی ہے، دلاں دے اوتے مہر کر چھوڑی سے، سچی گال بیان نہ کرے سن، سچی گال سماعت نہ کرے سن تے انہاں واسطے سخت ترین عذاب رکھا۔ نبی کول وڈی کوئی تبلیغ کر سکے؟ نبی دے سامنے کھڑا ہوئے تے نبی کو نہ سنجانے، اس جنہاں کو اللہ ہدایت نہیں دیندا وہ نہیں دیندا، جنہاں کو ہدایت دیندے تے جی محفل وچ بیٹھے ہومن اللہ دے نام تو ٹھر ویندن، جو خدا تعالیٰ زندگی بدلنی ہوئے تو ایک سیکنڈ وچ، لیکن اللہ ان دے خلوص کو بھی دے دے ان دی نیت کو بھی دے دے۔ یہ یاد رکھیں کہ اساں ایک واقعہ پڑھتے ہیں سرکار دے معجزے دا کہ خیبر دے مقام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹے واپس تھا، حضور نے نماز اثر پڑھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماؤن واسطے مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے گود دے سر رکھ کے سم گئے۔ مغرب دے قریب وقت ہو گیا، نماز اثر تقریباً قضا ہو چکی، اتنا بڑی اہم چیز رسے اپنا بڑا اہم مسئلہ، مولوی آج تک تمہیں یہ چیزیں سناتے رہے ہیں، لیکن جو اصل تحقیق ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق حدیث کا مفہوم ہے وہ سمجھنا ضروری ہے، اور دین سکھنا پوندا ہے، دین سمجھنا پوندا ہے۔ نمستے یہ نوٹ کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماہن، ہن مولا علی شیر خدا دے دن کہ انہوں نماز میں دیئے، انہوں اگر اٹھینا تے یہ ادب دے خلاف حضور کو اٹھاما چاہ، ہن بات سوچا کہنے کہ وہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جے رسول دی اطاعت کیتی ہے اللہ فرمائے دے ہوں اللہ دی اطاعت۔ میں حضور کو عرض کر دیتا یا رسول اللہ میں آپ دی اطاعت جو کرندا پیام، اور اللہ فرمائے دے جے نبی دی اطاعت کیتی ہوں اللہ دی اطاعت۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرے آنکھ کھلی اہم ترین نقطہ بتا رہا ہوں، معجزہ تو محمد عربی کا ہے، وہ تو عظیم تر معجزے ہے، لیکن جو مسئلہ جو شریعت جو امت کو پیغام ہے وہ یہ ہے۔ میرے کریم آقا جی میں آنکھ کھلی ہے، سرکار نے پوچھا علی نماز پڑھی بھی؟ بڑی اہم بات کیا میں نے آپ سے، پوچھن والا نبی ہے، دساون والا علی ہے، تے سوال کیا ہے؟ علی سب سے پہلے حضور کی ذات علی سے پوچھتی ہے۔ آنکھ کھلی، سرکار نے پوچھا علی نماز پڑھی ہوئی؟ کتنی اہم بات ہے نماز کی۔ علی جیسی شخصیت سے نبی نے پوچھا نماز پڑھی؟ یا رسول اللہ نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھی؟ یا رسول اللہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تو اٹھنا ہم تادب دے خلاف، لیکن انہوں اللہ دی نماز ہے، لیکن سوچا ہی میں اللہ فرمائے جے نبی دی اطاعت کیتی ہوں اللہ دی اطاعت کیتی ہے۔
این پر انہیں میں اٹھایا. میرے کریم آقا نے فرمایا علی نماز ادا پڑھ سے کہ قضا پڑھ سے؟ یا رسول اللہ ادا پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت اسماء فرمینی نا حضور نے ہاتھ چایا سب اکھیں لٹھا سورج لوٹا یہ میں محمد عربی کا معجزہ ہے. اور حضرت مولا علی نے نماز ادا کی تھی وقت فوراً اور غروب ہو گیا. اتنا جرا ساگو سبق ملا ہے. معجزہ تو عظیم تر عظیم ہے محمد عربی کے. اتنا سبق ملتا ہے کہ حضور نے جس ٹائم اکھ کھولی حضور نے سب تو پہلے سوال علی کو کیتا. علی نماز پڑھی بھی واسطے سوچ کر اتنی اہمیت ہے نماز کی. میرے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں وادن علی دے منن والا بھنگی نہیں ہوندا. علی دے منن والا تا پاکیزہ ہوندا ہے. علی دے منن والے سینے دے اندر قرآن کھڑا ہوندا ہے. رب دا فرمان اور نبی دی محبت کھڑی ہوندی ہے. علی دا منن والا خدا دی قسم بھنگی جرسی نہیں ہوندا. علی دا منن والا اے ملنگی ڈھونگی نہیں ہوندا. علی دا منگن والا یکم محرم کو گھن کے 10 محرم تک عبادت کی اضافہ کریندا ہے. قرآن زیادہ پڑھتا ہے اور بات اے سوچیندا ہے کہ نبی جنت دے جواناں دے سردار ہن میں تا اوقات کونی ہن انہاں دی بارگاہ وچ میں کیسے پیش کراں. بات اے سوچیندا ہے کہ این جہان وچ عمل تے کردار ہے. اگر حسینی کردار مولا علی تے حسین دی بارگاہ وچ پیش کرنا ہے تو اون راضی این تھی سن جو کردار چنگا کراں نماز زیادہ پڑھاں قرآن زیادہ پڑھاں یکم محرم کل محبت حسین دے وچ قرآن شروع کر تے 10 محرم آوے سویرے دی نماز ویلے 3 پارے مک وانجن جڑے شام عشاء تھی وے ساری 10 دیہاڑے دی عبادت ذکر و اذکار لیا تا ساری اوقات کو نہیں. اے سارے تحفے کٹھے کر کے حسین کو پیش کر تیرے کردار انہاں کول ونجنے ہیں. اور میری گال سن اگر نماز کو پہلے فرض رومن ہوندا تا رب نماز کو پہلے رومن رکھیا. رومن او کیڑا ہے کہ جرا تے کو مولوی رواوے. رومن او کیا ہے کہ تے کو پیر رواوے. عشق حسین تمہیں رولانے سے ظاہر ہو یہ عشق حسین نہیں. عشق حسین یہ ہے کہ محرم کا جب مہینہ آئے نماز عصر تو پڑھے اور تجھے حسین کی نماز یاد آئے. اے حسینی کہ تو کھڑا ہو میں تیرے دل عشق حسین ایسا ہوئے کہ تو جو جھک کے کھڑا ہو میں نماز پڑھدا کھڑا ہو میں تیری اکھیں جو ہنجو باندھے کھڑے ہو. ایسی عشق ایسا ادب ایسا رونا خدا کو منظور ہے کہ بندہ کو رواوے ٹھیک ہے نہ رواوے تو بس حسینیت نہیں. حسینیت کردار کا نام ہے. ارسا یزید کا کردار گندا ہے. یزید بے نمازی ہے. یزید جناب جانور بھڑاتا تھا ہر شے کریندا ہے. آج رسا بے نمازی معاشرہ ہے جناب کتے بلے او بھڑویندے ہیں جانور او بھڑویندے ہیں بے عمل او ہیں لیکن کام نام کے حسینی. خدا کی قسم امام زین العابدین سے بڑا کوئی بڑا مقام نہیں ہو سکتا شہدائے کربلا کے بعد. یعنی آپ حیات رہے آپ ہی واحد چشمدید گواہ ہیں. امام زین العابدین 40 سال دی زندگی پڑھ امام زین العابدین دی 40 سال حیات رہن کربلا تو لوٹ کے آپ نے جرا عمل کیتا ہے وہ عمل کر. آپ محرم دے وچ عبادت ودھا چھوڑے نے نوافل ودھا چھوڑے نے. خیرات عام طور تے چلتی ہے جی میں درباراں تے لنگر چلتے ہیں لیکن یکم محرم کو 10 محرم تک خیرات ودھ ویندی ہے. ذکر و اذکار ودھ ویندا آئی بلکہ تہجد بھی جماعت نال تھیندی آئی. حضرات محترم انہاں تا عمل سکھائے. آنکھو جی امام زین العابدین جناب یکم محرم سے رونے لگتے تھے اور روتے 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 آنکھوں سے خون بہتا تھا. میاں تفسیراں کو سمجھا کرو. خون بہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جب وہ غم میں رویا کرتے تھے یا انہیں کربلا کا واقعہ یاد آیا کرتا تھا تو ان کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی. یہ سمجھا کرو. اون چیز کو بدھاونا نہیں جڑی شریعت تو بالا تر ہوئے کیونکہ ان لوگوں نے تمہیں شریعت انہوں نے سب کچھ قربان کیا ہے نماز کے لیے قرآن کے لیے زکوٰۃ کے لیے فرائض و واجبات کے لیے. آج تو اپنی مرضی تے نہ موڑ سکتا. حضرات امام حسین نے تپتے ہوئے صحراواں دے اوتے نیزے دی نوک تے چڑھ کے رب دا قرآن سنائے. آج تو حسینی پڑھتا ہے تے 10 محرم کو قرآن تیرے ہاتھ وچ کوئی. محبت وہ ہے جو کردار کی ہے. ایک کردار یزید کا تھا ایک کردار حسین کا تھا. یزید کا کردار باطل پر ہے حسین کا کردار حق پر ہے اور حسین کا کردار نماز ہے قرآن ہے شریعت ہے سنت ہے. اللہ دی بارگاہ حسین نماز دے وچ تیراں دی بارش تلواراں دی بارش وتوی آپ نے رب دی بارگاہ سجدہ کیتا اور اللہ دی بارگاہ عرض کیتی کہ مالک حسین تیرے تے راضی ہے تو بھی حسین تے راضی تھی ون میں سب کچھ قربان کر دیتا ہے یا اللہ اپنے نانا دی شریعت دے اتے.
کہ میرے ناندے دی شریعت نماز روزہ حج زکات بنے کہ باطل دے ہاتھ چ نہ ونے بس آپ دسا بے نمازی یزیدی قرآن دے نڑے او نہیں شریعت دے نڑے او نہیں برے کام اوندے کتے بلے او بھڑاوے آج حسینی تھی کہ وہ کردار معاشرے اسا نا دے صرف حسینی ہیں حسینی وہ کہندے ہیں حسین کو منن کول پہلے حسین دیتا ماننا حسین کو منن کول پہلے اصل حسینی ہوندا ہوئے جرا حسین کو منن کول پہلے حسین دی منن میرا حسین ایک کردار کا نام ہے ایک عمل کا نام ہے ایسا نام ہے کہ جب ہم نام حسین اٹھاتے ہیں ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے صبر و استقامت دیکھ کر انسان کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ آج بندے دا حکم فوت تھی پوے نا بندہ کیویں روندا ودا ہوندے تے پریشان ہوندا ہے قربان بنا حسین دی استقامت دے اوتے اپنی الاسکر کو اکبر کو قاسم کو اپنے ہتھاں دے بھی شہید کرا کے بھی ہاتھ کمبے نہیں جسے کہتے ہیں صبر و استقامت کہ یا اللہ تو نے جو مانگا ہے حسین نے تجھے دے دیا ہے بس تجھ سے التجا یہ ہے کہ حسین تیرے تے راضی ہے تو حسین تے راضی تھی مولا علی فرمائنن اور فرمائنن جن میرا روح تھی دے نا کہ میں خدا نال گالی کرا میرا روح تھی دے میں نماز پڑھدا خدا نال میں گالی کرا میں نماز پڑھدا آپ فرمائنن جو میرا روح تھی وے خدا میرے نال گالی کرے میں قرآن پڑھدا اس واسطے اپنے کردار کو سنا کر اپنے اعمال کو سنا کر کیونکہ روز محشر جس ٹائم حوض کوثر تے محمد عربی دی ذات کھڑی ہو سی نال ابو بکر بھی حسین عمر بھی حسین عثمان بھی حسین علی بھی حسین حسن و حسین بھی حسین بات یاد رکھ کردار اے جہاں گھن کے وان جو حوض کوثر تے وہ کھڑے ہو من تے اپنے غلام کو دیکھ کے مسکران دے پائے ہو یہ نہیں کہ سارے کردار دے پر وہ اپنا چہرہ پھیر گھنن کیونکہ یاد رکھ زندگی مختصر ہے اس شغلہ میلے دے وچ نہیں گزرنی جیرا جیرا چیشیں گھن کے ویسے حساب دیونا پوسیا تو تو آنکھ میاں با ڈٹھی ویسی تو بات یاد رکھیں جری ڈٹھی ونجن ہے نا اے بڑا اوکھا ہے کیونکہ اللہ دا میزان بڑا سخت ہے اللہ تعالیٰ مسلمان پیدا کیتا اے بھی بڑا احسان ہے لیکن اللہ فرمائے جرے قرآن تے نبی دیتا می وقت بھی تو سنبھلا نئے تا حساب تا میں کرے سا کیونکہ اے نظام قدرتی چھے کہ میزان موجود ہے میں سوچ کر جتا میزان تے کھڑے ہوں آمال ہی نہ ہوں من کردار ہی نہ ہوں من آمال ہی نہ ہوں من کردار ہی نہ ہوں من بات کیڑا علم تے کو کم میں آسی محمد عربی دا اتھا نہ ابو بکر دی نہ عمر دی نہ عثمان دی نہ علی دی واری ہے نہ حسن دی نہ حسین دی سب تو بڑی شفاعت محمد عربی دی ہے اون دامن کو پکڑ اون دامن کو پکڑ اتنا مضبوط دامن ہے خدا دی قسم ہے مردے دم تک تے کوئی دامن نبی دی آل نالی جوڑ چھڑے سی نبی دے صحابہ نالی جوڑ آخری گال سن سورج حضور دا آکھا مننا چاند حضور دا آکھا مننا جانوراں حضور دا آکھا مننا تو میں اشرف ہے انہاں کو ان حضور دی شریعت ہے کسی پیر فقیر دی نہیں کسی ولی دی نہیں کسی کلندر دی نہیں حتیٰ کہ ابو بکر دی نہیں عمر دی نہیں عثمان دی نہیں علی دی نہیں اجری شریعت تیرے میرے کولے شریعت محمد دی آ جاتے ہیں پیر دی داڑھی کونی میاں ہے کلندر میں کہ پیر دی شریعت ہے علامہ اقبال دی گال کرنا ہے علامہ اقبال دی شریعت ہے تو وہ حجت تو نہیں ہے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کو عطا کر دی ہو لیکن اسلام کی جو بنیادی نظریات ہیں ان دے وچ ڈنڈی نہیں مار سکتا تو سوچ کر اساں دے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کہ انبیاء تو بعد افضل ترین ہستی وہ ہے جڑی محمد عربی دے مصلی تے کھڑی ہے تو میں شریعت اوندی بھی نہیں شریعت اوندی نہیں شریعت محمد عربی جس وقت اے تیرے ذہن چ باسی تیرے دل دے وچ ادب بھی بہوے سی تے احترام بھی بہوے سی احترام کسی معاشرے دی کرنا کچھ اور ہے تے نبی دی شریعت دا احترام کرنا کچھ اور ہے یاد رکھیں بات اگر اساں حضور دا آکھا نہیں مندے شریعت دا احترام نہیں کرتے اساں کیا کرنے اساں دے کہ یار اے شریعت دا معاملہ ہے نا داڑھی ہے ٹوپی ہے ماما اے تا پیر دا کام اے تا مولوی صاحب دا کام ہے جو امام ہی پاوے ٹوپی اساں یہ سارا نظریہ ہے اساں دے جناب اے نعت خان ہے یا کوئی شاہ صاحب ہے ایندا حق بڑھدا ہے کہ یار شاہ بھی ہے پیر بھی ہے داڑھی بھی رکھے اور حالانکہ بالکل غفلت پر ہے اسلام کہتا ہے کہ مسلمان کے گھر میں بے پیدا ہونے والا ہر بچہ اس پر اسی طرح سے شریعت لاگو ہے جسے پیر پر کسے فقیر تو دکان تے کم کرنا دکان جو تیری ہوئے تے تو داڑھی رکھ چا تے ٹوپی پا چا
تیری دکان بند تھی ویسی بلکہ برکت پائے ویسی تو کوئی شعبہ زندگی تعلق رکھتا ہے میری گال یاد رکھے چا خدا دی قسم چا کہتا بیٹھا اللہ او دے دل کو سونا پڑیں دے جرا اپنے زہر کو سونا پڑیں دے جرا اپنے زہر کو سونا پڑیں دے یار میرے نبی دی سنت ہے میرے نبی دی یہ سنت ہے میرے نبی دی کھلے کپڑے پاونا سنت ہے جرے اون تے تو عمل کریں دے اللہ فرمائیں دے جرا اپنے زہر کو سونا چا کریں دے نا میں اون دے دل کو سونا بڑھا دے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے یاد رکھیں او جانور او سورج او بادل او جناب چاند ہر شے کو لفظ لیں اساں او حضور دا آکھا منینن اساں نہیں منین چونکہ اساں اشرف بھی ہیں علماء و محدثین فرمائیں جو اگر کوئی شخص اللہ تعالی رسول دے احکامات دی نفی کرے فرما برداری نہ کرے اور رسول خدا دے ذکر کو نہیں دور بھجے فرمائیں وہ جانور کو نہیں بدتر فرمایا کہ جیڑا بندہ انہاں چیزاں تے عمل کریں دے نا تب یا جری اے نوری مخلوق فرشتے ہیں نا اللہ تعالیٰ انہاں کو لی افضل بڑھا چھوڑے تو دعا کریں نا اللہ تعالیٰ سا کوئی چیزاں سمجھن دی توفیق عطا کرے اللہ تعالیٰ سارے سینے کو ہمیشہ کشادہ رکھے اور دعا یہ ہے کہ اللہ پاک سا کو ہمیشہ قیامت تک جتنی نسلہ انسانیاں اللہ پاک انہاں کو نبی دا سچا غلام بڑھا کے نبی دی آل دا بھی غلام رکھے تے نبی دے سارے صحابہ دا بھی غلام رکھے عمر ضائع ونجا بیٹھوں دھوکا دشمن دا کھا بیٹھو نہ گھر ریا نہ زر ریا نہ ماں پی کوئی پسر سکھی جڑی کو لکھلا بیٹھو عمر ضائع ونجا بیٹھو ودن خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے محمد مصطفیٰ کیا ہیں محمد کا خدا جانے صدا کرنا میری بس میں تھی صدا میں نے کر دی وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے گدھا جانے ڈراتا مجھے تو کیوں ہے عذاب قبر سے واعظ وہاں سرکار آئیں گے خطا جانے عطا جانے حضرات محترم دعا ہے اللہ رب العزت دوارا سارا حامی و ناصر ہوئے بآخر دعوانا الحمدللہ رب